بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا، یہ تقریباً قباء میں ورود تک اور پہنچنے تک معاملہ پہنچا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جمعہ کی شب کو نکلے تھے اور 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ٹھہرے رہے؟ غار ثور میں، ہے نا؟ پھر 3 دن کے بعد پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام ہی کو رات ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر کے راستہ بدلتے ہوئے، جو عام راستہ مدینہ منورہ جانے کا تھا اس راستے پر آپ نہیں چلے، راستہ بدلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے کی یا 8 دن کی مسافت طے کر کے 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول پیر کے دن موافق 20 ستمبر 622 عیسوی کو، جو یہ 12 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 14واں سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو قباء پہنچ گئے۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اہل قباء کو اطلاع مل چکی تھی، اہل مدینہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ لہذا وہ لوگ یہ اندازہ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے 7 دن 8 دن 6 دن میں پہنچیں گے، اسی حساب سے وہ باہر نکل کر کے آپ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کہاں رک گئے تھے؟ غار ثور میں رک گئے تھے 3 دن تک۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کا جو سیدھا راستہ تھا آپ اس پر نہیں چلے، شمال میں آنا چاہیے تھا تو آپ جنوب کی طرف گئے، پھر اس کے بعد آپ مغرب کا راستہ لیے، پھر اس کے بعد آپ نے مشرق کا راستہ لیا، پھر جنوب۔ اس طریقے سے آپ کو وقت میں کافی تاخیر ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا معمول تھا کہ روز آنا، صبح فجر کے بعد اپنے شہر سے قباء سے باہر نکل جاتے، اس لیے کہ پہلی منزل کیا ہوتی تھی؟ قباء ہوتی تھی، جو اس وقت مدینہ منورہ سے خارج تھی، آج مدینہ منورہ کے اندر وہ آ گئی ہے۔ نکل کر کے انتظار کرتے رہتے اس راستے سے، لیکن جب دیکھتے کہ اب دھوپ تیز ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہاں جانتے ہیں کہ اگست ستمبر کے اندر اچھی دھوپ رہا کرتی ہے، دھوپ تیز ہو گئی اور اب دھوپ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا، تو وہ لوگ اپنے گھر واپس آ جایا کرتے تھے مایوس ہو کر کے۔ یہی ان کا معمول تھا کہ اچانک ایک دن وہ لوگ گئے اور آپ کا انتظار کر کے واپس آ گئے، تو ایک یہودی، چونکہ یہود بھی وہاں رہا کرتے تھے، ان کو بھی اطلاع ہو گئی کہ یہ لوگ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر یا قلعے کے اوپر چڑھتا ہے
کسی کام سے، کسی ضرورت سے، تو دیکھتا ہے کہ دور سے ایک قافلہ آتا دکھائی دے رہا ہے جو 4-6 آدمیوں پر مشتمل ہے وہ قافلہ۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ قافلہ چونکہ قبا کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ وہی قافلہ ہے جس کا انتظار انصار اور اوس اور خزرج کے لوگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہیں پر بالکل بے خود ہو کر کے وہ چیختا ہے کہ اے عرب کے لوگوں، یا بعض روایات میں ہے کہ اے قیلہ، اس لیے کہ ان کی ماں، جتنے انصار وہاں آباد تھے ان میں سب کی ماں کون تھی؟ ان کا نام قیلہ تھا۔ اے قیلہ کی اولاد، تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ دیکھو آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ تمام مسلمان جو قبا میں رہتے تھے وہ اپنے ہتھیار اٹھا لے کر کے باہر نکل گئے، اپنے ہتھیار لے کر کے باہر نکلے، اور دور ہی حرہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور قبا میں اوس کا قبیلہ رہا کرتا تھا جو بنو عمرو ابن عوف کہلاتے تھے۔ بنو عمرو ابن عوف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں کلثوم ابن حدم نامی صحابی یا سعد ابن خیثمہ کے میزبانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبا میں وارد ہونا تھا کہ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی، بلکہ ایک صحابی حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم نے اہل مدینہ کو جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ کسی کو اتنا خوش ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ لونڈیاں بھی، یعنی خود وہاں کے بڑے لوگ نہیں، لونڈیاں بھی جوش و شوق سے پکارا کرتی تھیں، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آمد پر چاروں طرف سے قبا ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو جب اطلاع ملی تو پورا مدینہ تکبیر سے گونج اٹھا، سارے کے سارے لوگ امٹ پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں، اس لیے کہ آپ کو بہت کم صحابی تھے جنہوں نے دیکھا تھا، مشکل سے 70 کے قریب صحابی رہے ہوں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا، ورنہ سارے لوگوں نے آپ کو مدینہ منورہ کے دیکھا نہیں تھا۔ تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو فضیلت بخشیں، تو سارے کے سارے لوگ امٹ پڑے۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو لوگ یہ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ کون اللہ کے رسول ہیں اور کون حضرت ابوبکر ہیں۔ جو جانتے، جو پہچانتے تو ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر کچھ دھوپ آ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر تان کر کے سایہ کر لیا۔ اس پر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ ساتھیوں، لوگوں کی آمد کا یہ حال تھا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو وہاں پر پہنچے، صرف مرد نہیں، عورتیں بھی، صرف آزاد ہی نہیں، غلام اور لونڈیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کے لیے وہاں پر پہنچ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں 4 دن یا 12 دن یا 24 دن قیام فرمائے، اس لیے کہ وہاں سے آپ مدینہ منورہ کے لیے جمعہ کے دن رخصت ہوئے ہیں، تو جو پیر کے دن پہنچتے ہیں تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے کی صبح ہے نا، اور اگر ایک ہفتہ اور گزارے تو گویا آپ 12 دن وہاں پر ٹھہرے، ایک ہفتہ وہ اور 4 دن یہ، یا 24 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنے رہے اور انہی کے ہاں ٹھہرے رہے۔ انہی دنوں میں 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بن ابی طالب بھی آ کر کے
مل گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو اپنی جگہ پر چھوڑا تھا کہ جو امانتیں ہیں لوگوں کی ان کو واپس کر کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کے دوران ایک بڑا اہم کام کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ مسجد کی تعمیر۔ مسجد کی تعمیر، آج جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور آپ لوگ عمرے اور حج پر جاتے ہیں تو اس مسجد کی زیارت کو جاتے ہیں جو مدینہ منورہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کی دوری پر ہے، 4 یا 5 ساڑھے 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے مسجد نبوی سے۔ یہ جنوب کی جانب ہے، یہ جنوب کی جانب ہے۔ وہاں پر ایک مسجد ہے، اسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی تو یہ مسجد جیسا کہ علماء نے ناپا ہے اور کہا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ مسجد 68 ذراع لمبی اور تقریباً اتنی ہی چوڑی تھی، 68 ہاتھ، اور ایک ہاتھ تقریباً 62 سینٹی میٹر کا ہوا کرتا ہے۔ ایک ہاتھ تقریباً کتنا ہوتا ہے؟ عام اوسط درجے کا 62 سینٹی میٹر، گویا آدھے میٹر سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا یہ مسجد کوئی چھوٹی نہیں تھی، اس لیے کہ تقریباً اس کی لمبائی 40 میٹر رہی ہوگی اور چوڑائی بھی 40 میٹر رہی ہوگی۔ اس وقت کے لحاظ سے مسجد کوئی چھوٹی نہیں ہے کہ نہیں؟ 40 میٹر لمبی اور 40 میٹر چھوڑی، اس وقت تو اس سے بہت بڑی ہوئی ہے مسجد ہے، لیکن اس وقت بھی اتنی لمبی مسجد تھی۔ ساتھیو، یہی مسجد ہے جس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وہ مسجد جسے پہلے ہی دن سے تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اسی لیے کسی اردو شاعر نے کہا ہے، شاید حفیظ جالندھری نے، یہ مسجد اولی بنیاد تھی طاعت شعاری کی، طاعت گزاری کی۔ یہ مسجد اولی بنیاد تھی طاعت گزاری کی، صفا کی، صدق کی، تقوی کی اور پرہیز گاری کی۔ یہ پہلی مسجد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس مسجد سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جاتے ہیں، زیارت کا شوق رہتا ہے، لیکن یہ احتساب اور ثواب کی نیت نہیں رہا کرتی۔ ہم وہاں جائیں تو ہمارے اندر یہ ثواب کی نیت رہنی چاہیے۔ سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر وضو کرے، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور مسجد قباء آ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص، بعض لوگ آپ کے ساتھ گئے ہیں مسجد نبی سے، چلو بھائی قباء چلتے ہیں، وضو کر لو، چلیں گے وہاں پر وضو کر لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہاں وضو کی جگہ ہے، وہاں مسجد نبوی کے مقابلے میں وضو کے لیے آرام سے زیادہ جگہ مل جاتی ہے، لیکن یہاں زیادہ بھیڑ رہتی، وہاں اتنی بھیڑ نہیں رہا کرتی، وہاں بڑی وسعت ہے، سب چیز ہے۔ لیکن یہ فضیلت جو بیان کی گئی ہے وہ اسی شکل میں ہے کہ انسان اپنے گھر سے یا جائے قیام سے وہاں سے وضو کر کے نکلے۔ آپ وضو کر کے نکلیے، اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کی تجدید کر لیجیے آپ، لیکن یہ ثواب آپ کو کب ملے گا؟ جبکہ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے پھر مسجد قباء آئے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک بار ضرور مسجد قباء کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ہفتے میں ایک بار، شاید وہ دن ہفتے کا ہوا کرتا تھا، آپ ہر ہفتے صبح پیدل جایا کرتے تھے اور مسجد قباء کی زیارت اور وہاں کے لوگوں سے سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قیام کے درمیان آپ نے وہاں پر کس کی بنیاد رکھی؟
ایک مسجد کی۔ ساتھیوں، یہیں سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے، شاید آخر میں نہ عرض کر سکوں، کہ مسجد کی تعمیر اسلام میں اور شریعت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے گھر کا اور رہائش کا انتظام کرنے سے پہلے کس چیز کا انتظام کیا ہے؟ مسجد کا انتظام کیا ہے۔ آج ہم اپنے لیے دنیا کے اندر گھر کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن مسجد بنانے کے لیے چندہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت الا ماشاء اللہ جو عربوں میں کھیلتے ہیں ان کے علاوہ کہ کوئی آدمی اپنے پیسے سے مسجد بنانے کی فکر رکھتا ہو اپنے پیسے سے، بلکہ بہت سے لوگوں کو تو پائیں گے کہ وہ مسجد بنوانے کو اپنے لیے ایک روزی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے کہ چندہ کر کے آئیں گے، اپنی محنتانہ بھی اس میں لیں گے اور مسجد بھی بن جائے گی۔ میں نہیں کہتا ان کا عمل اجر سے خالی ہے، اگر ان کو ضرورت ہے اور مسجد کی ضرورت ہے اور کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، لیکن اصل جو ثواب کی بنیاد ہے، جو شرعی مسئلہ ہے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آدمی مسجد بنانے کے لیے چندہ نہیں کرتا تھا۔ جیسے اپنے لیے گھر بناتے تھے ویسے ہی ذہن ان کا بنا رہتا تھا کہ ہمیں کیا بنانی ہے، ایک مسجد بھی بنوانی ہے۔ لیکن آج جہاں دیکھ لیجئے لوگ حالانکہ اگر چاہیں تو اس گاؤں والے، اس علاقے والے آسانی سے جیسے اپنے گھر، اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنا کھیت بنانے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے دل کھول کر کے پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اگر ایسے پیسہ خرچہ کریں تو باہر سے چندہ مانگنے کوئی ضرورت نہ پڑے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس بات کا اہتمام کیا؟ حالانکہ چند دن کے لیے آپ ٹھہرے تھے، 4 دن ہے یا 12 دن ہے، پھر بھی وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا سے دور ایک آبادی تھی جسے یثرب کہا جاتا تھا، جو اس دن سے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اس دن سے اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا ہے۔ کیا نام پڑا ہے؟ مدینہ کے معنی ہوتا کیا ہے؟ سٹی کا ہوتا ہے، مدینۃ النبی، نبی کا شہر۔ حالانکہ اس کے اور بھی نام ہیں، طابہ نام ہے، طیبہ نام ہے، مدینہ منورہ کا بہت سے نام ہیں، لیکن زیادہ مشہور کون سا نام ہے؟ مدینہ ہے۔ تو اب اگر المدینہ کہا جاتا ہے تو اس سے کون سا مدینہ مراد ہوتا ہے؟ صرف مدینہ منورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا وہی مراد ہوا کرتا ہے۔ تو پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ یہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے یثرب کی تاریخ رکھوں، کہنے کا مطلب کہ قبا سے شمال کی طرف ایک آبادی تھی 3 میل کی دوری پر جسے یثرب کہا جاتا تھا، وہاں بھی وہی لوگ آباد تھے، انہی کے خاندان والے جو لوگ قبا کے اندر تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ننیحال بھی کہاں تھا؟ یثرب میں تھا، جو بنو نجار کہلاتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں قبا میں ٹھہرنا نہیں تھا، کہاں جانا تھا؟ اپنے ننیحال یا اپنے والد کے ننیحال میں ٹھہرنا تھا۔ اسی لیے آپ سے لوگوں نے پوچھا، اس لیے کہ قبا میں جب آپ پہنچے ہیں اور مدینہ میں آپ پہنچے ہیں تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی اور ہر ایک کا کہنا یہ تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، آپ جو چاہیں لیں، جہاں چاہیں ٹھہریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں بنو نجار کے ہاں ٹھہروں گا۔ کہاں؟ بنو نجار کے ہاں۔ لیکن مشکل تھی کہ بنو نجار بھی قبیلہ بہت بڑا تھا، بنو نجار بھی قبیلہ بہت بڑا تھا۔ اب آپ ٹھہریں کہاں؟ جو آپ کے والد کا ننیحال تھا یا آپ کا ننیحال تھا، یہ بھی قبیلہ کیا تھا؟ بہت بڑا تھا۔ اب آپ ٹھہریں کہاں؟ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا وہ آگے آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب قبا میں 4 دن یا 12 دن قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا قصد کیا، لیکن جانے سے پہلے بنو نجار کو آپ نے اطلاع دے دی کہ آج میں مدینہ کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ تو بنو نجار کے 500 لوگوں نے، کتنا؟ 500 لوگ ہتھیار لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت،
چاشت کے وقت ان لوگوں کے جلو میں، ان لوگوں کے درمیان میں چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ابھی مشکل سے آپ 1 میل آئے ہوں گے آگے، آپ آہی 1 میل آئے ہوں گے کہ ایک وادی پڑتی ہے، اس وادی میں انصار کا ایک اور قبیلہ آباد تھا جسے سالم ابن عوف کہا کرتے تھے۔ آپ قبا میں کہاں ٹھہرے تھے؟ عمرو ابن عوف کے ہاں ٹھہرے تھے قبیلے میں، اور انہی کے خاندان کا دوسرا حصہ کہاں آباد تھا؟ وادی میں آباد تھا۔ ان لوگوں نے اصرار کیا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک خاندان کو قیام کر کے عزت اور شرف بخشا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، اور یہیں پر ٹھہرے تو یہیں پر جمعہ کا وقت ہو گیا۔ کس کا وقت ہوا؟ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ لوگ اگر قبا سے، مدینہ مسجد نبوی سے قبا کی طرف جائیں تو آدھی دور سے زیادہ جائیں گے تو بائیں طرف وادی میں آپ کو ایک مسجد ملے گی جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے، جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مسجد، اسی جگہ یہ مسجد بنی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلا جمعہ پڑھا تھا، اپنی زندگی میں آپ نے پہلا جمعہ پڑھا تھا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، جس خطبے کے اندر اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی تھی اور آخرت کے لیے تیاری کی طرف دعوت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا تھا اور آخرت کے لیے تیاری کی آپ نے دعوت دی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالم ابن عوف میں پہنچے، بنو سالم کے اندر، تو آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھی، اور جمعہ کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت ساتھیوں، میں اپنے الفاظ میں، اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا ادیب، میں تو کچھ نہیں ہوں، بڑے سے بڑا ادیب بھی مدینہ منورہ خصوصاً یثرب اور بنو نجار اور بنو اوس کی کیا کیفیت تھی انہیں الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص ہیں، جب مدینہ منورہ پہنچے آپ تو ان کی عمر تقریباً 9 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ 9 سال کی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا خوشی کا دن نہیں دیکھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں، بلکہ وہ بیان کرتے ہیں مدینہ منورہ مکمل طور پر منور ہو گیا تھا، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس شہر کے رہنے والے سارے لوگوں کو جتنی خواہش تھی، جو کچھ وہ مانگ سکتے تھے، وہ سارا کا سارا مل گیا ہے۔ اور کہا دوسرا دن اتنے غم کا ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں لوگوں کے دلوں پر کس قدر خوشی کی لہر دوڑی ہوگی۔ ساتھیوں، روایات سے، سچی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی تھیں، اس لیے کہ گلی اور کوچے کے جو راستے تھے، مردوں اور بچوں سے عورتوں کے دیکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، تو عورتیں اپنے چھتوں پر چڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو سرما لگا رہی تھی۔ گلیوں کے اندر، کوچوں میں صرف ایک ہی آواز تھی، یا محمد یا رسول اللہ، اور جا محمد جا رسول اللہ۔ بلکہ تاریخ کے اندر کچھ ترانے محفوظ ہیں کہ ان عورتوں نے، ان لونڈیوں نے، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ترانے پڑھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، اور وہ ترانے عربی میں، بلکہ جو لوگ غیر عربی ہیں وہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ علامہ سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے کہ وہ پہاڑی جو کہ ہیں
وہ پہاڑی جو کہ ہیں سوئے جنوب، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ اور خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال، یعنی آپ کے ننیال کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ خوشی سے گیت گاتی جا رہی تھی، نحن جواری من بنی نجار یا حبدن محمدن من جار، ہم بنو نجار کی لونڈیاں ہیں، ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور ان کا پڑوس ہمارے لیے کس قدر خوشی کا سبب ہے۔ کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں، دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدائی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمام بچیاں خوشی سے گا رہی تھیں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے ایک جگہ اتر گئے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں ان کے پاس تشریف لے گئے آپ، اور کہا اتحبوننی، کیا تم لوگ ہم سے محبت کرتی ہو؟ ان بچیوں نے کہا کہ نعم یا رسول اللہ، ای واللہ یا رسول اللہ، جی اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا پیارا جملہ کہا تھا، اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ان قلبی یحبکن، میرا دل بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا سے روانہ ہوئے تو ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید اور مرحبا کہنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہر صحابی کی، ہر انصاری کی یہ خوشی تھی کہ کاش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں ٹھہر جائیں، اور کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے، ہم اپنی جان سے بھی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں اور اپنے مال سے بھی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ لوگ یہاں تک جرأت کرتے تھے کہ آگے بڑھ کر کے آپ کی انگلی کی نکیل پکڑ لیا کرتے تھے کہ میرے گھر میں آئیں، میرے گھر میں آئیں۔ لیکن ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور حکمت دیکھیے، آپ اپنے طور پر جس کے یہاں چلے جاتے دوسرے کے دل میں تکلیف ہوتی کہ نہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس کے یہاں بھی جاتے دوسرے کے دل میں کہ ہمارے اوپر کس کو، دوسرے کو فوقیت دی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس انگلی کی نکیل کو چھوڑ دو، دعوہا فإنہا مأمورہ، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ تو اس کی اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا گیا، اللہ کے حکم سے جاتی رہی۔ ہر شخص دعائیں کر رہا تھا، کاش کہ یہ اونٹنی میرے دروازے پر آ جائے، میرے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے۔ لیکن چلتے 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 یہ اونٹنی وہاں جا کر کے بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے، وہیں جا کر کے بیٹھی جہاں مسجد نبوی تعمیر ہے۔ روایات میں آیا کہ آپ ابھی تک اترے نہیں، پھر وہ اونٹنی اس جگہ سے اٹھتی ہے اور آگے طرف جاتی ہے، دائیں بائیں پیچھے کی طرف جاتی ہے، آگے دائیں بڑھتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آ کر کے اسی جگہ پہ دوبارہ بیٹھ جاتی ہے۔ جب دوبارہ بیٹھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اتر گئے۔ آپ کا اترنا تھا تو پوچھا آپ نے، کس کا گھر اس جگہ سے زیادہ قریب ہے؟ کس کا گھر اس جگہ سے؟ اس لیے کہ اونٹنی میرے حکم سے یہاں نہیں بیٹھی ہے، میری خواہش سے نہیں بیٹھی ہے، کس کے حکم سے بیٹھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیٹھی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یہاں سے کس کا گھر زیادہ قریب ہے؟ بات اسی میں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جابہ اٹھا کر کے لے کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ اور دوسرے صحابی اسعد بن زرارہ نے، جو انہیں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی، اسے لے کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، المرء مع رحلہ، آدمی کا سامان جہاں جائے گا وہ بھی وہیں پر
جائے گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام کرنا قبول فرما لیا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، اور اسی جگہ پر جا کر کے آپ کی اونٹنی بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں شاید ابھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تو گئے، ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ ان کا گھر کیا تھا؟ 2 منزلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں جا کر کے ٹھہرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی دیکھو مجھے آرام ہے کئی اعتبار سے نیچے کی منزل میں رہنے میں۔ اولاً تو یہ ظاہر بات اوپر اترنا چڑھنا، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ہم سے ملاقات کرنے آتے رہیں گے، ہر ایک کے لیے اوپر کی منزل میں جانا، پھر تمہیں بھی نیچے رہو گے ڈسٹرب ہوگا، لہذا مجھے نیچے ہی کی منزل میں رہنے دو اور تم جا کر کے اوپر کی منزل میں رہو۔ شروع میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ قبول کر لیا کہ ہاں ہم اوپر کی منزل میں رہتے ہیں، لیکن ساتھیوں 2 واقعہ ایسا پیش آیا، کہتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بضد ہو جائیں کہ اوپر کی منزل میں کون رہے، آپ ہی رہیں گے میں نہیں رہوں گا۔ وہ 2 واقعے کیا ہیں ساتھیوں؟ مستدرک حاکم میں اور سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ اس طریقے سے مروی ہے کہ ایک دن ابو ایوب انصاری اوپر کی منزل میں تھے، اور ظاہر بات ہے دھیرے دھیرے اب کیا ہے سردی کا موسم آتا جا رہا تھا، ستمبر پہنچے تھے نا، اکتوبر نومبر ہے نا، ستمبر اکتوبر آ گیا تھا، ظاہر بات دن میں تو گرمی ہی لیکن رات میں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی دونوں تھے کہ پانی کا جو مٹکا تھا وہ پھوٹ گیا، پانی کا مٹکا پھوٹ گیا، اور ظاہر بات چھت کس کی تھی؟ مٹی کی رہی ہوگی، اور وہ بھی گھاس پھوس کی۔ اگر پانی کو ویسے رہنے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پانی کہاں آئے گا؟ نیچے آ کر کے گرے گا۔ ان دونوں کے پاس جو لحاف تھا اوڑھنے کے لیے، جو چادر تھی، اس چادر کو لے کر کے جلدی جلدی پانی سکھاتے رہے کہ کہیں ایک قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر کے نہ گر جائے۔ پوری رات ان کی اسی میں گزر گئی، اسی خوف میں کہیں پانی جو ہے نیچے تو نہ گر جائے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ دونوں میاں بیوی اوپر کی منزل میں تھے، اچانک خیال آیا کہ کہیں ہم لوگ اس جگہ تو نہیں ہیں جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ہم اس جگہ تو نہیں ہیں آرام فرما رہے ہیں، لہذا کہے کہ میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس طرف جاتے ہیں تو ڈر ہوا کہیں یہاں تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، پھر اس طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کنارہ پکڑ کر کے ان لوگوں نے رات گزاری۔ اس کے بعد صبح کو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا اعلو سقیفتا انت تحتہا، آج کے بعد سے میں اس چھت کے اوپر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر کے اوپر کی منزل میں رہنا قبول کر لیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آپ کی پوری میزبانی کیا کرتے تھے، آپ کے لیے دونوں وقت تینوں وقت کھانے کا سامان بھی وہی بھیجا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے اچھا مال دیا تھا، کسی کو اس میں انہوں نے شریک کرنا نہیں چاہا۔ بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ روزانہ ان کا معمول تھا کہ پہلے برتن اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے، اور جو لے جاتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کس طرف سے کھایا ہے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ اور بھی کھانے والے رہا کرتے تھے نا، پوچھتے تھے کہ آپ نے کس طرف سے کھایا ہے، اور جانتے ہیں ایک برتن میں کھانے کا آج بھی عرب میں وہی رواج چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے نا، لیکن ان کے ہاں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کھا کر کے اٹھے دوسرا آدمی آ کر کے کھانا شروع کرے گا، مرد کھا کر عورتیں آ کر کے اسی برتن میں، دیکھتے ہیں شادی ہوتی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہاں پر ایک ہی چلتا ہے۔ تو جو لے کے جایا کرتا تھا وہ اس سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک کہاں پر رکھا ہے، تو وہ بتاتا تھا ابو ایوب انصاری اسی جگہ سے کھانا شروع کرتے۔ ایک بار انہوں نے ایسا کیا کہ تھوڑا سا
ایسا کھانا بنایا کہ اس کو مہک کے لیے اور لذت پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر کچا لہسن بھی جو پتا ہوتا ہے اس کو ڈال دیا۔ جانتے بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں بغیر لہسن ڈالے وہ مزہ، یہ چٹنی بنانی ہے آپ کو تو اس میں کچا ہی لہسن تو پکا کے تو ڈالیں گے نہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ سلاد بنانی ہے تو اس میں کچی ہی پیاز رہا کرتی ہے۔ بعد ایسے کھانے ہوتے ہیں جس کے ساتھ کیا ہے اس کا لازمی جز کچا پیاز اور کچی پیاز اور کچا لہسن رہا کرتا ہے۔ تو ایک ایسا کھانا بنایا جس میں لہسن ڈالا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور واپس آ گیا، اس میں کہیں انگلی نہیں لگی تھی۔ بہت پریشان ہوئے کہ آخر آج آپ نے ہمارا کھانا کھایا کیوں نہیں ہے، ہمارا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے پوچھنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسوں سے بات کرتا ہوں جس سے تم بات نہیں کرتے، یعنی فرشتوں سے، اور انہیں لہسن کی بو پسند نہیں ہے، اسی لیے ساتھیوں لہسن کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، خصوصی طور پر اگر کچا لہسن ہو تو، یا اگر پکا ہو یا زیادہ مقدار میں ڈال دیا گیا ہے تو اسے کھا کر کے مسجد میں آنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ مسجد میں اللہ کے فرشتے رہتے ہیں جنہیں لہسن کی بو پسند نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آج کے بعد سے میں بھی لہسن نہیں کھاؤں گا۔ عرض کرنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن تک رہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے ہاں 7 مہینے ٹھہرے رہے ہیں۔ کہاں؟ کتنے دن؟ 7 مہینے رہے ہیں، لیکن کوئی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تو چلے آئے ساتھیوں، اور صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے آئے، لیکن مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کئی مسائل درپیش تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں اس وقت کوئی اربوں اور خربوں میں کھیلنے والے تاجر نہیں تھے، اور مدینہ منورہ کوئی 1-2 مہاجر نہیں آئے ہوئے تھے، 10-50 کی تعداد میں مہاجر آئے ہوں گے، 100 سے زیادہ مہاجر کو بلکہ کئی سو وہاں پر پہنچے ہوں گے۔ ایک بارگی ان تمام لوگوں کا انتظام کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس لیے کہ مہاجر جو آئے تھے اپنے ساتھ کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں لائے تھے، اپنے ساتھ کچھ مال لے کر کے بھی نہیں آئے تھے، اس لیے کہ مکہ کے لوگوں نے مہاجرین کو، جیسا کہ پچھلی مجلس میں گزرا ہے، پیسہ اور مال لانے کی اجازت بھی تو نہیں دی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بڑے مسائل تھے، آخر ان کے ٹھہرنے کا کیا انتظام کیا جائے، ان کی روزی روٹی کا کیا انتظام کیا جائے، تو کئی مسائل درپیش تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نپٹنا تھا۔ وہ 4 مسائل کا خصوصی ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور ان میں سے بعض کا ذکر کر کے آج کی مجلس ختم کرتے ہیں، باقی مجلس اگلی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مہاجرین کے لیے جائے قیام کا، دوسرا مسئلہ مکہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا کا تھا، تیسرا مسئلہ مسجد اور جائے عبادت کی قیام کا تھا، اور چوتھا مسئلہ جو مدینہ منورہ میں آباد ایک یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، جن کے ذکر ابھی آتا ہے یا اگلی مجلس میں آئے گا، ان کا مسئلہ تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مسائل سے آپ نے کیسے نپٹا ہے۔ پہلا مسئلہ ہم لے لیتے ہیں کہ مہاجرین جو آئے ہوئے تھے ان کے جائے قیام کا تھا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیام کے لیے، ان کی روزی روٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے اپنائے۔ پہلا طریقہ تو یہ اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ مواخات کی رسم قائم کر دی آپ نے۔ مواخات اور بھائی چارگاہ ہے کیا چیز؟ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی فلاں آدمی آپ کا، ویسے تو مسلمان سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہے کہ نہیں؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کیا؟ مومن ایک دوسرے کے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص اخوت قائم کی، خاص اخوت جو قائم کی ہے انصار اور مہاجر کے درمیان، وہ یہ ہے کہ جس مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا ہے،
جس مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا ہے وہ مہاجر انصار کے پورے مال میں اس کا حصے دار ہوا کرتا تھا. انصاری مہاجر سے زیادہ اپنے مال کا حصے دار نہیں رہا کرتا تھا. گھر کے اندر ٹھہرنا ہے یا باغ میں کام کرنا ہے, بکری چرانا ہے, جو کچھ ہے, جتنا حق انصاری کا تھا اتنا حق مہاجر کا تھا. کیوں ساتھیو؟ یہ اس کی ضرورت تھی. اس لیے کہ جانتے ہیں آپ کسی اجنبی جگہ پر چلے جائیں جہاں نہ آپ کے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے, نہ آپ کے کھانے کے لیے کوئی جگہ ہے, تو آپ کی طبیعت میں کیا الجھان ہوگی نہیں ہوگی؟ قلق پیدا ہوگا ہی نہیں پیدا ہوگا؟ آپ چاہیں گے کتنا جلدی ہم یہاں سے. لیکن ایک آدمی دوست آپ کو ایسا مل جائے جو آپ کے غم کو اپنا غم سمجھ رہا ہے, بلکہ اپنی ضرورت پر آپ کی ضرورت کو ترجیح دے رہا ہے, اپنی ضرورت پر آپ کی ضرورت کو ترجیح دے رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ آپ کو سکون اور اطمینان, بلکہ آپ کہیں گے آپ نے تو مجھے اپنے خاندان کو بھلوا دیا ہے. یعنی آپ نے میرے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ اب مجھے اپنا گھر یاد نہیں آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا. وہ اس طریقے سے کہ جس مہاجر کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ انصار کا رشتہ دار ہے, تو انصار کے پورے مال میں وہ شریک ہو جاتا تھا. رہنے کے لیے اسے گھر کا انتظام ہو جاتا تھا, اور کھانے کے لیے اس کے پاس مال کا بھی انتظام ہوتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے انصار کو وہ کھلا دل دیا تھا کہ انصار تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی مہاجر مل جائے, ہمیں کوئی, بلکہ بسا اوقات قرعہ اندازی کرنی پڑتی تھی. ایک ہی کے بارے میں 2-3 انصاری دوڑتے تھے کہ اللہ کے رسول انہیں میرے یہاں رہنے دیجئے, انہیں میرے یہاں, انہیں میرے یہاں. تو اس کے لیے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی کرتے تھے کہ یہ کس کے پاس جا کر کے ٹھہرے. تو پہلا کام تو یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا کہ انصار کے درمیان بھائی چارگی کا قائم کر دیا. شروع میں 45 مہاجر اور 45 انصاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا. اور انصار نے اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا حق ادا کر دیا, جس پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی تعریف فرماتا ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم ولا يفيض حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جو لوگ ان سے پہلے یہاں پر اپنا گھر بنا لیے ہیں, یعنی انصاری لوگ, وہ ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں, اور اگر کوئی چیز انہیں دیتے ہیں تو اس سے اپنے دل کے اندر کوئی سختی محسوس نہیں کرتے, بلکہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ مجبوری پریشانی کی حالت میں کیوں نہ ہو. جو شخص اپنے نفس کو بخالت سے محفوظ رکھ لے تو یہ وہی شخص کامیاب ہے. تو انصار نے ایسا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ جس کو بھائی بنا دیا تھا اسے یقیناً اپنا بھائی بلکہ اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ درجہ دیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ربیع یہ انصاری تھے, اور عبد الرحمن ابن عوف, ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا تھا. صرف ایک مثال دے رہا ہوں, ورنہ اس کی مثالیں بہت ملیں گی آپ کو. صرف ایک مثال لیجئے آپ, سعد ابن ربیع اور عبد الرحمن ابن عوف, ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ عبد الرحمن ابن عوف آپ کا بھائی, تمہارا بھائی سعد ابن ربیع عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑتے ہیں. ساتھیو بخاری شریف کی روایت ہے, ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن, میں مدینہ میں جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں, یعنی یا مالدار لوگوں میں ہوں. میں آؤ اپنا پورا مال 2 حصوں میں بانٹ دے رہا ہوں. آدھا حصہ مال, ساتھیوں یہ کہنا تو آسان ہے, لیکن
نافذ کرنا اور عمل میں لے آنا ایک بڑا مشکل کام ہے، ورنہ کہہ دینا تو آسان رہا کرتا ہے۔ ورنہ آپ اگر 1,00,000 روپے جمع کر رکھے ہیں تو دل کی خوشی کے ساتھ آپ کا بھائی، دور کو چھوڑ دیجئے، آپ کا سگا بھائی ہو جو آپ سے الگ رہ رہا ہو، آپ بانٹ کر کے آدھا 50,000 دے تو میں جانوں کہ آپ مرد ہیں۔ پورے مال کو چھوڑ دیجئے آپ، تو کہہ لینا تو آسان ہے، لیکن عمل کرنا، اسے عملی جہاں پہنا کیا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو سعد ابن ربیع نے کہا کہ میں انصار کے مالدار ترین لوگوں میں ہوں، اپنا مال میں 2 حصوں میں بانٹ دے رہا ہوں، آدھا حصہ آپ لے لیجئے اور آدھا حصہ میں لے رہا ہوں۔ ساتھیوں، بات یہیں تک نہیں پہنچی ہے، بات یہاں تک پہنچ گئی، کہے کہ میری 2 بیویاں ہیں۔ کیا کہا؟ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھیے ان میں سے کون آپ کو زیادہ پسند آتی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی سے ناراض ہیں، کسی سے کم محبت کرتے ہیں، کسی کی طرح زیادہ، میں یہ نہیں کہا، کہا یہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے جس کو پسند کریں میں اسے طلاق دے رہا ہوں، اس کی عدت گزر جائے تو آپ اس سے شادی کر لیں۔ ساتھیوں، دنیا کی تاریخ میں آپ اس کی مثال نہیں پا سکتے، اور نہ اس کی مثال آپ لا کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی غیرت مند آدمی تھے، کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور اہل میں برکت عطا فرمائے، آپ اپنے گھر میں مجھے رہنے کی جگہ دے رہے ہیں، یہی بہت ہے، صرف مجھے بازار کا راستہ بتلا دیجیے، بازار کہاں لگتے ہیں، بس بازار کہاں لگتے ہیں مجھے یہ راستہ بتلا دیجیے۔ اور تجارت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں بڑی برکت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، لیکن بڑی برکت دی تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا بازار جو لگتا ہے بنو قینقاع میں لگتا ہے، تھوڑی ہی دور پر مدینہ مسجد نبوی کے، وہاں پر گئے اور خریدنا ہے، یہ بیچنا ہے، یہ خریدنا ہے، یہ بیچنا ہے، یہاں تک کہ شام تک کچھ پیسے بھی لے کر کے آئے، کھانے کے لیے کچھ پنیر بھی لے کر کے آئے، اور ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ دوسری شادی انہوں نے شادی بھی کر لی ہے۔ تو عرض کرنے سے یہ مثال پیش کرنا ہے کہ انصار نے کس قدر سخاوت نفسی کا مظاہرہ کیا۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ سے کہ دیکھیے، مکہ مکرمہ میں کھیتی نہیں تھی، اس لیے مکہ کے لوگ کھیتی کرنا نہیں جانتے تھے، اور نہ کھیتی کا جو کام جاتے مشکل کام ہوتا ہے، تجارت کا مشکل ہے، کھیتی کا مشکل ہے، جی کھیتی کا مشکل ہے نا، تو وہ کھیتی کا کام اتنا مشکل کام بھی نہیں کیا تھا۔ انصار نے چاہا کہ جس کے پاس کھیت ہے وہ 2 حصوں میں بانٹ دے، آدھے پر وہ قابض ہو جائیں، اپنا کھائیں کمائیں، اور آدھا میرا رہے۔ لیکن عمومی طور پر صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، جب تک ہمارا کچھ انتظام نہیں ہوتا ہم آپ کے کھیت میں کام کرتے ہیں، ہے نا، بطور مزدوری کے گویا ہم کام کریں گے، اس میں سے جو ہوگا آپ مجھے ایک حصہ دے دیں گے، وہ ہمیں قبول ہے۔ تو عرض کرنے کے مقصد یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین درمیان پہلی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرایا؟ بھائی چارگی کا۔ اس سے جس کو جس کا بھائی بنا دیا اس کا 3 مسئلہ حل ہو گیا ساتھیوں۔ پہلا مسئلہ رہائش کا حل ہوا ہے، اور دوسرا مسئلہ کھانے اور پینے کا، تیسرا مسئلہ جو میرے نزدیک سب سے اہم ہے حل ہوا ہے۔ وہ مسئلہ کیا تھا تیسرا؟ جو غربت اور اجنبیت ان کو محسوس ہونی چاہیے تھی، اپنا گھر چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنا مال چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے آئے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ان کو مل گیا ہے تو اب ان کے ساتھ ذرا اتنی فراخ دلی سے پیش آ رہا ہے کہ اپنی بیوی تک چھوڑ دینے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے پورے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینے پر تیار ہے، وہ اپنے کھیت کو 2 حصوں میں بانٹ دینے پر تیار ہے۔ وہ جب اتنا غمگسار کوئی انہیں مل جائے گا تو اپنا گھر یاد آئے گا ان کو؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو جو میرے نزدیک سب سے اہم مسئلہ حل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو مہاجر پریشان ہو کر کے آئے ہیں وہ دوبارہ مدینہ مکہ مکرمہ جانے کے بارے میں سوچیں نہیں، یا ان کے دل میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ ہاں بلا وجہ ہم یہاں پر چلے آئے۔ دوسری چیز اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنائی کہ بعض انصار جن کے پاس 1 سے زائد گھر تھا، ہوتا ہے نا لوگوں کو 1 سے زائد گھر بناتے ہیں نا، انصار کے پاس 1 سے زائد گھر تھا،
وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ یہ گھر لیجئے اور ہمارے جس بھائی کو دینا چاہیں آپ دے دیں۔ ذرا سوچیں آپ، انصار نے کیا کام کیا کہ جس کے پاس زائد گھر تھا آپ نے اسے، اس لیے کہ انصار کے حوالے آپ نے کیا تھا تو انصار تو اسے اپنے اس گھر میں رکھا ہے، مہاجر کو جو گھر ان کا اپنا تھا، جو زائد گھر تھا اس میں نہیں تھی کہ ہاں بھائی تم جا کے الگ رکھو، نہیں، اس لیے کہ اگر ان کو الگ گھر میں رکھتے تو وہ بھائی چارگی ایک دوسرے کو سکون اور تسکین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ اسی لیے انہیں اپنے گھر میں رکھا جہاں وہ رہ رہے تھے، اپنے مہمان کے طور پر، اپنے بھائی کے طور پر، چھوٹے بھائی کے طور پر رکھا۔ لیکن جو زائد گھر تھا وہ کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ ہمارے جس بھائی کو دینا چاہیں آپ دے دیں۔ اور تیسرا حل اللہ کے رسول سے یہ نکالا کہ ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہو کچھ بنجر زمین رہا کرتی ہے۔ بنجر زمین سے مراد کیا ہے؟ جو کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی، کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنایا اور اس کے اوپر ان مہاجرین کے لیے جو مکہ مکرمہ مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے، خصوصاً جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آئے تھے، اس لیے کہ کچھ مہاجر تھے نا جو بیوی بچوں کے ساتھ، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے تھے، یہ کیا کہ اس جگہوں پر گھر بنوا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہائش ان کو عطا کر دی۔ یہ آپ کی حکمت دیکھیے۔ اور کچھ انصاری، کچھ مہاجر ایسے تھے جو چھڑے تھے اور جوان تھے، جو جوان تھے اور ابھی ان کی شادی کی کوئی امید نہیں تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت کا سلسلہ برابر جاری تھا، ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جس کو جیسے موقع ملتا، جہاں پر ایمان لے آتا، ہر ایک کے اوپر واجب تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا کہ جب مسجد بنوائی تو مسجد ہی کے بغل میں ایک چبوترا بنوا دیا، جس کے اوپر ایک چھت ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک چبوترا یعنی اونچی جگہ بنوائی جسے صفہ کہا جاتا ہے، اور اس پر چھت ڈال دیا، اور وہاں وہ صحابی جو اکیلے آتے مسلمان ہو کر کے، یا مدینہ منورہ ہی کے رہنے والے تھے، مسلمان ہوتے لیکن ان کے گھر والے انہیں تنگ کرتے، گھر سے نکال دیتے، تو وہ یا غیر مکہ کے علاوہ دوسری جگہ جو مسلمان ہوتے وہ آ کر کے آپ وہاں پر ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو بڑا اہم تھا، اس بات کو ذکر کر کے میں آج کی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ شروع ہونے میں کافی تاخیر ہو گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ ساتھیو آب و ہوا کا تھا۔ مکہ مکرمہ کی آب و ہوا خشک تھی اور وہاں کھیتی وغیرہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وبائی بیماریاں نہیں ہوتی تھی، جبکہ مدینہ منورہ کی زمین کیا تھی؟ کھیتی کی تھی، وہاں رطوبت تھی، مکے کے طریقے سے خشک نہیں تھی۔ ثانیاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ یعنی یثرب بیماریوں کا گھر تھا، بیماریوں کا گھر تھا، اس لیے کہ جو بغل سے وادی تھی وہاں گندے نالے کا پانی بہتا رہتا تھا، تو جس سے بیماریاں پھیلتی تھیں، اور ہوا بھی کہ بہت سے مسلمان جب وہاں پر آئے تو وہ بیمار ہو گئے، بہت سے مسلمان آئے اور بیمار ہو گئے۔ ان بیمار ہونے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت بلال حبشی بھی تھے، حتیٰ کہ ان کی بیماریاں طول پکڑ گئیں۔ حضرت ابو بکر کے خادم عامر ابن فہیرہ بھی تھے، یہاں تک اتنی لمبی ہو گئیں کہ ان لوگوں کو اب مکہ یاد آنے لگا، ان لوگوں کو مکہ یاد آنے لگا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ وبائی امراض والی زمین تھی، مدینہ منورہ کی۔ اسی لیے یہاں ایک عجیب قسم کا شرک چل چکا تھا، وہ یہ ہے کہ جو کوئی اس زمین میں آئے تو اسے چاہیے کہ گدھے کی طرح چیخ نکالے، چگھاڑے گدھے کے طریقے سے، ہے نا،
پھر اس کے بعد وہاں ٹھہرے تو وہاں اسے وہ بیماری لاحق نہیں ہوگی. یہ غلط عقیدہ. لہذا کوئی آدمی بھی جب نیا آیا تھا مدینہ منورہ میں جو مسلمان نہیں تھا تو وہ ایسے ہی کیا کرتا تھا. تو جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ابو بکر اور حضرت بلال یہ دونوں بیمار ہو گئے اور سخت بیمار رہے. مائی عائشہ کہتی ہیں کہ یہاں تک کہ ان کی بیماری بہت لمبی مدت تک چلی گئی. تو میں ایک دن اپنے باپ کی عیادت کے لیے جاتی ہوں تو میرے باپ سے ہم نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو جان کیا حال ہے, کیا حال ہے؟ تو وہ کچھ جواب دینے کے بجائے کیا کہتے ہیں کہ کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. یعنی آدمی اپنے اہل عیال میں صبح کو تو بخیر رہا کرتا ہے لیکن شام کو کیا ہو جائے اس کا انجام اسے معلوم نہیں رہتا. کہا کہ میں نہیں سمجھی کہ ابو بکر کیا کہنا چاہتے ہیں, لیکن بعد میں اندازہ لگا کہ اس بیماری سے اب حضرت ابو بکر کو موت کا خطرہ لاحق ہوگا. ذرا دیکھیں اس قدر بیمار ہو گئے, اس بیماری سے ان کو موت کا خطرہ. بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں جیسا صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ان کی عیادت کے لیے میں گئی, ان کی وہی بچی تھی, ان کی عیادت کے لیے میں گئی تو وہ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ مجھے وہیں رہنے کے لیے جگہ مل جائے جہاں پر اذخر گھاس پائی جاتی ہے اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. کہا جب ان کا بخار تھوڑا سا ہلکا ہوتا تو بلند آواز سے گایا کرتے الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل. کاش کہ وہ کب وقت آئے گا, وہ کب موقع ملے گا کہ میں ایک رات بھی اس وادی میں گزارتا جہاں پر اذخر اور جلیل گھاس پائی جاتی ہیں. اس لیے اذخر گھاس وہاں کی بڑی مشہور تھی. اور اس کے بعد کہا وَهَلْ أَرِدًا يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ. کیا ایک دن بھی مجھے مجنہ بازار کے پاس جو وادی ہے وہاں رہنے کو ملے گا اور مجھے شامہ اور طفیل نامی پہاڑ دکھائی دیں گے. اس کے بعد جب ہوش آتا تو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ شیبہ پر لعنت امیہ پر عتبہ پر لعنت بھیج, اس لیے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مجھے ایک ایسی زمین, ایک ایسی جگہ جانے پر مجبور کیا ہے جو جگہ بیماریوں اور وبا والی ہے. اس کو سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اللہم حبب الینا المدینۃ کما کحبنا مکۃ او اشد. اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ویسی ہی محبت ڈال دے جیسی محبت مکے کی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دل مدینہ کی پیدا ہو جائے. اور اے اللہ تبارک و تعالی یہاں جو ناپ تول کے سامان ہے اس میں بھی برکت عطا فرما, یہاں جو وزن کے سامان ہے اس میں بھی برکت عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ اس کی وبا کو, بیماری کو جحفہ جو وادی ہے تقریباً 200 کلومیٹر کے قریب, وہاں پر اے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے. تو کہنے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہاں مدینہ منورہ کی وبا بیماری جو تھی وہ صحیح ہو گئی, حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیمار ہو گئیں. چنانچہ صحیح بخاری شریف میں جو ان کے اپنے شادی کا جو قصہ ہے تو کہتی ہے میں مدینہ منورہ آئی تو اس قدر بیمار ہو گئی, اتنا بخار ہو گیا تھا کہ میرے بال سارے کے سارے جھڑ گئے. اسی لیے جب میری ماں مجھے دلہن بنا کر کے اللہ کے رسول کے آپ کے ہاں رخصت کرنا چاہی تو میرے بال صرف یہی تک تھے, گلے تک, کندھے ہی تک تھے, یعنی چوٹی باندھنے کے لائق میرے بال نہیں تھے. تو دوسرا مسئلہ جو مسلمانوں کے سامنے تھا وہ کس چیز کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کا وہ کیا تھا؟ مدینہ منورہ کے اندر وبائی بیماری کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل اس طریقے سے کیا. اب باقی باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.